اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے راستے روشن فرما دے۔ آج ہم تقدیر کے لکھنے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ اکثر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا جاتا ہے کہ جی ہم یہ مانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو اس کا پیدائش کا وقت، اس کی موت کا وقت، اس کا چہرے کا رنگ، بالوں کا رنگ، قد، دانت، یہ سب تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ فارمیشن آف اے چائلڈ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں رب تعالیٰ نے انسان پہ چھوڑ دی ہیں کہ اپنا تقدیر بناؤ، جسے ہم کہتے ہیں نصیب بنا لو، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ تو لکھا ہوا تھا ایسا، تو پھر ہم اگر یہ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ تو پھر جیسے ایک صاحبہ فرما رہی تھی کہ خودکشی کی سزا کیسی، وہ تو تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ اس سوال نے ایک عرصہ تک مجھے بھی ستائے رکھا کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو میں کیا کوشش کر رہا ہوں، لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے تو چلتے رہیں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ لکھا ہوا ہے تو جانوروں کی طرح زندگی رہنا ہے، کہ ہم کہہ دیں جی سب کچھ لکھا ہوا ہے، مجھے دوڑ دھوپ نہیں کرنی، مجھے کوشش نہیں کرنی، مجھے تحقیق نہیں کرنی، مجھے علم کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی، یہ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایسا اس میں تھوڑا سا تضاد پایا جاتا ہے۔ میں آج اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اتنے بجے سے اتنے بجے تک لیکچر دوں گا، یہ تقریر کروں گا، اور اس تقریر کے یہ الفاظ ہوں گے، اتنے بجے تک لوگوں کی برائیوں میں پڑوں گا، اور اتنے بجے میں پھر کسی کو گالیاں دوں گا، کسی کو تھپڑ ماروں گا اٹھ کے، کسی سے لڑوں گا، اپنے حق لوگوں پر فورس کروں گا، یہ پہلے سے یہ پروگرام لکھا یا موجود ہے، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھے کس بات کی سزا ملے گی اور کس بات کی جزا ملے گی؟ یہ تو لکھنے والے کا قصور ہے، میرا تو قصور اس میں کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ سب تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل کا علم ہے، کیونکہ وہ لوح محفوظ میں اس نے لکھا ہوا ہے، وہ لوح محفوظ کا مالک ہے، سول کنٹرولر آف لوح محفوظ۔ اس نے ہماری سب چیزوں کا پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ کب کتنے بجے اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے میں یہ کام کروں گا، اس کو سب پتا ہے۔ اس کو میرے ہر عمل کا علم ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ میں اپنی مرضی سے خود مختار ہو کر، یہ ضروری بات ہے، خود مختار ہو کر کس کو کس وقت تھپڑ ماروں گا یا گالی دوں گا یا چوری کروں گا، پرایا مار کھاؤں گا، اس کو اس کا پہلے سے علم ہے۔ اس لیے اس نے جان لیا کہ میرے کرتوت کیسے ہوں گے، کیونکہ وہ صاحب علم ہے، اور اس کا علم یہ قوت رکھتا ہے اس کی دنیا کہ اس کی دنیا کس طرف چل رہی ہے، جو مخلوق کے رویے کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ اس سلسلے میں میرا ایک ذاتی تجربہ ہے جو آج سے 7-8 سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ ہمارے گرمیوں میں یہاں پہ انڈیا سے بہت سارے وزٹر آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ تو ایک سردار جی ہمارے دفتر کی سڑک کے اوپر گھومتے رہتے تھے۔ 2-3 دن دیکھا میں نے ان کو اوپر سے نیچے جا رہے، کیونکہ وہاں پہ ریسٹورینٹ ہیں تو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گرمیوں میں، تو ان کے پاس جا کے ان کو کچھ سمجھو رہے تھے۔ تو ایک بار کسی ہمارے دفتر کی بچی وہاں سے گزر رہی تھی، تو اس کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے
تمہیں کافی پلا دو، میں تمہیں تمہاری قسمت کا حال بتاتا ہوں. تو بچیاں ذرا وہ ناسمجھ ہوتی ہیں یا نا تجربہ کار ہوتی ہیں، بیٹھ کے اس کو کافی پلائی. اس نے بیٹھ کے اس کو کچھ بتایا تو اس نے آ کے دفتر میں شور مچا دیا کہ جو مسٹر سنگھ ہیں، سردار جی ہیں جو باہر پھر رہے ہیں، یہ قسمت کا حال بتاتے ہیں. تو ایک دو دن کے بعد وہ دفتر میں آ گیا، ریسیپشن میں آ کے بیٹھا. تو اس بچی نے کہا کہ تم اندر کس لیے؟ بولا کہ تمہارے باس سے ملنے آیا ہوں، میں نے دیکھا اس کو اندر آتے ہوئے. تو اس نے کہا جی ایک مسٹر سنگھ آئے ہیں ملنے کے لیے. تو میں نے بولا کیا کام ہے؟ میری اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بکنگ نہیں ہے، میں نہیں مل سکتا اس کو. تو اس نے بولا جی وہ انسسٹ کر رہے ہیں آپ کو ملنے کے لیے. میں بلا ان کو، بلا اندر آیا. میں جی کیا، کس لیے آپ آئے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہوں. کیا ایکسکیوز می، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، پلیز لیو دی آفس اینڈ ڈونٹ اسٹے ان دی ریسیپشن، گو اسٹریٹ آؤٹ. تو اس نے کہا کہ صاحب ایک دو منٹ تو آپ مجھے دے سکتے ہیں، اب میں آ گیا ہوں، میں نے تو کوشش کی ہے، آپ کا نقصان نہیں کروں گا. میں نے کہا جی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ 1 منٹ میں جو جادو دکھانا چاہتے ہیں دکھائیں اور چلے جائیں. اس نے کیا کیا کہ مجھے کہتا آپ 1 سے 20 تک، آئی ڈونٹ نو، 1 سے 25 تک یا 30 تک یا 1 سے 100 تک کوئی بھی ڈیجٹ جو ہے وہ آپ سوچ رہے. بولیے میں اکاؤنٹنٹ ہوں، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام ہی یہی ہے، آپ بتائیں. اس نے ایک کاغذ لیا، میرے ہی ڈیسک سے کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر کچھ لکھا، لکھ کے اس کو الٹا کر کے رکھ دیا ٹیبل پہ. اور مجھے کہتا ہے جو آپ نے سوچا ہے وہ ڈیجٹ آپ کاغذ پہ لکھیں. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں اتنا بیوقوف نہیں اس سے بنوں گا، میں کچھ گڑبڑ کر کے کچھ اور سوچ کے، ادھر سوچ کے ادھر سوچ کے ایک فگر لکھا کاغذ کے اوپر. تو اس نے دیکھا، اس نے اپنا کاغذ پلٹا، وہ ایگزیکٹلی وہی تھا جو میں نے سوچا تھا. اب یہ سوچنے کی بات ہے، میں نے اپنی آزادی سے، سوچ سے، خود مختاری سے، اپنے اختیار میں رہ کے، ہوش و حواس میں رہ کے میں نے کچھ سوچا جو کہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس نے کیا سوچنا ہے. وہ تو انسان ہے، وہ تو سردار جی ہیں، انسان ہے. جب رب کا سوچتے ہیں آپ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کو نہ پتا ہو میں نے کیا کرنا ہے. تو جو خاتون کہہ رہی ہیں جو لکھا ہوتا ہے، بالکل لکھا ہوتا ہے، لیکن لکھا ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کا پرومس ہے کہ میں نے انسان کو آزادی دی ہے، خود مختار کر دیا، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. سوچ کی آزادی ہے، آواز کی آزادی ہے، چلنے پھرنے کی آزادی ہے، کام کرنے کی آزادی، یہ سب آزادی ہیں. لیکن رب ہے، مالک کل ہے، پورا اختیار ہے اس کو، پورا علم ہے اس کو. وہ دنیا کو اس طرح تو رن نہیں کر رہا غیر علم کے، یا یہ سوچ کے کہ کرنے دو ان کو کیا کرتے ہیں دیکھ لوں گا میں. ایسا نہیں ہے، اس نے اختیار دے دیا. پھر اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے کہے ہوئے اصولوں پہ چلو گے تو تمہیں جزا ملے گی، نہیں چلو گے تو سزا ملے گی. لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کاغذ کتاب میں لکھا، کتاب بند پڑی ہے، جو اس کو پتا ہے پرویز نے کیا کرنا ہے. لیکن اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم، میں نے لکھا ہوا ہے تم فکر نہ کرو، جو تمہارا دل کرتا ہے تم کر لو. لکھا ہوا ہے لیکن آزادی ہے تمہیں. جب آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ہوا تو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی ہے. شیطان نے کہا میں اس کی آزادی کو میں استعمال کروں گا اس کو گناہگار کرنے کے لیے. رب تعالیٰ نے شیطان کو منع نہیں فرمایا. اگر شیطان کو رب تعالیٰ وہیں پہ قید کر لیتے تو پھر جزا اور سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، پھر حساب کتاب کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، پھر روز محشر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. کیونکہ برائی کو رب تعالیٰ نے قید کر لیا، اچھائی کو اس نے آزاد کر دیا. تو پھر لوگ اچھائی کرتے نا، پھر ہمارا امتحان کہاں سے ہوتا؟ پھر یہ کیسے پتا چلتا کہ جی یہ صاحب جو ہیں یہ اتنے نیک ہیں، اتنے پاک ہیں، اور یہ صاحب
پرویز احمد غلیاظت سے بھرے ہوئے ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، کیسے پتہ چلتا؟ یہ ہے تقدیر کا لکھا ہوا جو ہے، وہ لکھا ہوا تو ہے لیکن اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ رب کے علم میں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خودکشی کرنی ہے تو اس نے لکھا ہوا ہے اس نے خودکشی کرنی ہے، لیکن اس نے کہہ دیا گناہ ہے۔ خودکشی وہ کرتا ہے کہ جو میری قدرت سے، میری رحمت سے مایوس ہو جائے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مجھے مانتا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو جائے، وہ اپنے ارد گرد دیکھتا نہیں کہ میں کس قدر رحمان ہوں، کس قدر رحیم ہوں۔ کوئی انسان کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے تو رب تعالیٰ فرشتے نہیں بھیجتا کہ جاؤ اس کو روکو، جا کے یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اس نے آزادی دی ہے انسان کو، اگر چھلانگ لگانا چاہتا ہے ٹرین کے آگے تو ہی از فری ٹو ڈو دس، نو بڈی ول اسٹاپ ہم، کیونکہ رب تعالیٰ کے ایک پرومس کہ میں نے اپنا نائب زمین پہ رکھا ہے، اس کو آزادی دی ہے، سوچ کی، عمل کی، کام کرنے کی، نہ کرنے کی، جاگنے کی، سوچنے کی آزادی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اب اندھیرا ہو گیا جی آپ کا سسٹم سوئچ آف ہو گیا جا کے سو جاؤ، وہ یہ نہیں کہتا۔ آپ رات بھر کو جاگتے رہیں، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، دن کو سوتے رہیں، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، لیکن یہ لکھا ہوا ہے، اس کی سزا ملے گی، جزا ملے گی، یہ سمپل سی بات ہے۔ اچھا وہ مسٹر سنگھ جو تھے، میں نے ان سے پوچھا جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی پیسے چاہیے اور کیا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈالا، وہ پتہ نہیں ایک ہی 50 پاؤنڈ کا نوٹ تھا، کسی نے دیا پڑا ہوا تھا، میں اس کو سنبھال کے رکھ رہا تھا کہ اس کو میں نے اگر چینج کروایا تو یہ فٹافٹ خرچ ہو جائے گا۔ میں نے بولا میرے پاس نہیں ہے پیسے، میرے پاس صرف یہ 50 پاؤنڈ کا نوٹ ہے۔ اس نے کہا جی اسی لیے گا تو میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ کے پاس سے تو 50 ہی ملے گا، کم نہیں ملے گا۔ لو بھائی یہ جاؤ، خدا حافظ، بحث مباحثے میں نہ پڑھو، تم جاؤ۔ بڑا خوش گیا کہ جی میں نے تو 1 منٹ میں 50 پاؤنڈ کما لیے اپنے۔ یہ علم سارے موجود ہے، علم نمبر کا علم ہے جس کو ہم نیومرولوجی کہتے ہیں، ایسٹرولوجی کا علم ہے۔ پھر ایک علم تھا جو رب تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا، جنہوں نے آ کے الیاس علیہ السلام کو علم دیا تھا، زمین کے اوپر انگلی سے کوئی خط وط بنا کے، کوئی لائنیں لگا کے وہ بتاتے تھے کہ یہ دیکھو تم اس کو استعمال کیا کرو۔ وہ الیاس علیہ السلام سے ہوتے ہوتے یہ یہودیوں کے پاس بہت سارے ایسے 2-3 علم انہوں نے اکٹھے کیے ہیں جن کی بل بوتے پہ یہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ تو علم تو ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ان علموں کے پیچھے نہ بھاگو۔ کیوں؟ علموں کے پیچھے بھاگنے سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم توکل سے کام لو، میں ہوں نا، محنت کرو، میرے اصولوں کو فالو کر لو، سکسیس ہو جائے گی۔ اور یہ جاننے کی کوشش نہ کرو کہ جی کل میرے ساتھ کیا ہوگا، پرسوں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ایک بڑی ڈس اپوائنٹنگ سی چیز ہو جاتی ہے۔ میں پھر آپ کو اپنا ایک تجربہ پیش کروں گا کہ میں نے ایک دفعہ ایک دفتر میں مجھے سیکٹری چاہیے تھی، تو کسی نے انٹروڈیوس کرا دی، ایک انگریز خاتون، اس کا چونکہ ایکسنٹ فل انگلش تھا اور بڑی تھی، میں نے ان کو رکھ لیا ان کو دفتر میں سیکٹریل ورک کے لیے، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ کلیئر پوائنٹ ہوتے ہیں جو انسان فیوچر بتا سکتا، وہ نجوم کا کام نہیں تھا اس کا، لیکن معلوم نہیں کیا علم تھا کہ جی ایسا ہوتا۔ میں نے اس کو رکھ لیا، تو وہ جب میری کوئی اپوائنٹمنٹ ہو تو وہ مجھے پہلے آ کے بتا دے کہ جی آج آپ کی یہ اپوائنٹمنٹ، سر جو اس کا جاب ہے، لیکن وہ یہ بھی بتا دے یہ آدمی کوئی کام کا نہیں ہے، یہ آدمی دھوکے باز ہے یہ۔ وہ میں 3-4 ہفتے سنتا رہا اس کو، پھر میں نے سوچا کہ یہ آتی آ کے میرا دن سپوائل کر دیتی ہے، کیونکہ صبح کو میں جب آتا ہوں آئی ایم ہوپ فل، بزنس ہے، لوگ آئیں گے، ایڈوائز مانگیں گے، میرا کام ہوگا، میری انکم آئے گی۔ وہ آ کے صبح مجھے پہلے سے بتاتی تھی آج کچھ نہیں ہونا، آج یہ سب دھوکے باز آئیں گے، اب یہ لوگ کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ اونلی دے وانٹ یو بیکاز دے وانٹ یور ایڈوائس، they may not pay, they will be very difficult, all this۔ میرا سارا دن کا جو وہ ہوا ہوتی ہے بیلون کی، وہ فیوز کر کے چلی جاتی۔ میں نے اس کو
3 مہینے برداشت کیا، بلایا، میں نے بولا سوری میں آپ کو یہاں نہیں کام کرنے دے سکتا، آپ جائیں، آپ کو یو آر آن نوٹس. تو اس نے بولا کیوں؟ میں نے بولا آئی ایم ناٹ clairvoyant agency. I don't rely on these things. I want to rely on my own effort, on my own judgment. I don't want you to come and tell me how the day is going to be today. So it can be disappointing to know. ساری آپ کی ایکسائٹمنٹ، یو لوکنگ فارورڈ ٹو، آپ سوچتے ہیں کہ جی آج میں دن میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسے ہوگا، دن ویسے ہوگا، وہ آئے گی، وہ آئے گا، کیا کریں گے، کیا پوچھیں گے، بتاؤں گا میں ان کو. آپ بلٹ اپ کرتے ہو اپنا دن، اور کوئی آ کے بتاتا ہے جی یہ تو کچھ نہیں. سوری، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دا فیوچر، آئی وانٹ ٹو نو ٹوڈے وٹ آئی ایم ڈوئنگ. میرا تو یہ اس وقت سے اصول بن گیا ہوا ہے کہ جی مجھے یہ مت بتاؤ جی کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے یہ فکر ہے آج کی. اور ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے، نہ کل کی نہ آج کی، ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیسے ہو، میرے رب کے احکامات کیا ہیں، میں ان کو فالو کروں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور اگر رب خوش ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے جی کل کیا ہونا ہے، وہ کیا ہونا ہے. مجھے تو یہ فکر ہے میرا رب خوش ہے نا، خود ہی سب چیزیں سیدھی کر دے گا. تو یہ جو ایک رب کے اوپر توکل ہے آپ کا، جس کو ہم کہتے ہیں مان ہے رب، مجھے اس کی فکر ہے. مجھے یہ فکر نہیں ہے جی کل کیا ہونا ہے، مجھے یہ کوئی مت بتائے جی اتنے سالوں کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ یہ ڈیسیجن غلط ہوگا، وہ غلط ہوگا، یہ مجھے نہیں چاہیے جی. مجھے تو رب کی خوشنودی، اس کی مسکراہٹ چاہیے. اور وہ تبھی میں لے سکتا ہوں جب میں اس کے احکامات کو من ماننا شروع کر دیتا ہوں، نخرے نہیں کرتا، اس میں اس کی کھال نہیں کھینچتا، بہانے نہیں کرتا. جیسے رب نے حکم دیا ہے اس کو فالو کر لیا اگر میں نے، تو پھر تو رب میرے ساتھ ہے. اگر میں اس کو فالو نہیں کرتا، اپنی مرضی سے چلتا ہوں اور غلط ہو یا صحیح ہو اس کو دیکھتا نہیں ہوں، تو پھر رب کہتا ہے چلو یو آر آن یور اون، پھر آپ خود کوشش کر کے دیکھ لو. تو دونوں کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کی مرضی کو اور اپنی مرضی کو، کوشش کو. کوشش انتھک کرنی ہے، سوچ انتھک کرنی ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس کا رزلٹ رب تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے. رب تعالیٰ سے کچھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں آپ، ایوری ڈے اے نیو اسٹیپ فارورڈ. یہی مسلمان کو مومن کی معراج تک لے جاتی ہے. یہی بات کہ ہر روز ہم یہ سوچیں کہ آج مجھ سے کیا بہتر ہوگا، کل سے آج کیسے بہتر بناؤں گا اپنا آج، اور کل اپنا کیسے بہتر بناؤں گا آج سے. یہ سوچیں تو رب تعالیٰ کی رحمت، رب تعالیٰ کی محبت، رب تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا. پھر زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جی کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کوئی سمجھا دے مجھے، پرسوں کیا ہونا ہے سمجھا دے مجھے. وہ خاتون جس کو میں نے نوکری سے نکالا تھا، وہ چلتے چلتے آئی، آ کے مجھے کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں تمہاری بات، میں آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی کہ اپنے امپلائر کو میں جا کے انٹرسیپٹ کر دوں اس کے پروگرام کو اور اس کو بتانا شروع کر دوں یہ کیسی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. لیکن میں نیچرلی یہ میرے کو علم نیچرلی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے. میں سوچتی تھی کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گی تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ نہ ہیلپ ہے، نہ فائدے کی بات ہے، نہ نقصان کی، یہ زندگی کو انٹرفیئر کرنے کی بات ہے. میں پھر واپس آتا ہوں کہ دیکھیے رب تعالیٰ کو علم ہے یہ کیا ہونا ہے، لیکن وہ منع نہیں فرمائے گا. قادر مطلق ہے، سارے جہانوں کا مالک، صرف اس دنیا کا نہیں، سارے جہانوں کا مالک ہے. اگر وہ بے علم میں اسے یہ پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ جی وہ تو رب قادر مطلق. وہ قادر مطلق ہے، اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، منع نہیں کرے گا. آزادی دی ہے، جزا اور سزا کا ایک سسٹم دیا ہے، سوچنے کا ایک سسٹم دیا انسان کو، عقل عطا فرمائی ہے، ایک کتاب دے دی کہ یہ لو، یہ پڑھو، دیکھو کیا چیزیں الاؤڈ ہیں کیا نہیں ہیں. اس کے بعد اگر ہم پھر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہم سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں. یہ سوچ لیجیے گا. دوسری بات ایک تھی کہ لوگ اکثر
یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. یہ سوچ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. دیدار کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کھلی آنکھ سے دیدار ہو سکتا ہے، اگر آپ روحانیت کے کس لیول پہ آپ ہیں تو آپ کی کھلی آنکھ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اور بند آنکھ سے ملاقات ہوتی ہے جب آپ، خواب نہیں ہوتا، خواب میں بھی ہو سکتی ہے. آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک دم سے ایک جھلک دکھا دی جائے گی کہ یہ لو. لیکن یہ خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، میں اس پہ آج آپ کو اس کی طرف دھیان دلاتا ہوں. دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دل صاف ہے تو پھر رب تعالیٰ کی آمد دل میں ہو سکتی ہے. اگر دل میں آلائشیں ہیں تو پھر نہ تو آپ کو کوئی پسند کرے گا، نہ کوئی آپ کے پاس آئے گا. مثلا آپ بہت سخت ہیں، کسی کی بات سنتے نہیں، اپنی بات منواتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. اگر آپ گالی گلوچ میں ماہر ہیں تو پھر لوگ آپ کو دیکھ کے رسا بدل لیتے ہیں. اگر آپ جھوٹ فریب میں، آپ نہیں کہتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، جھوٹ فریب میں اسپیشلسٹ ہیں تو پھر لوگ آپ سے ملتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو اگر یہ سب علائشیں انسان میں ہوں اور پھر وہ یہ سوچے کہ میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے گی یا میرا دیدار، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، تو بگ مسٹیک. ہمیں پہلے اپنی علائشوں کو دور کرنا ہے. اپنے اندر جو عادات ہیں، بری عادات ہیں جو قرآن کریم کے خلاف ہیں، جب تک ہم ان علائشوں کو دور نہیں کرتے، اپنے اندر صاف نہیں کرتے، صفائی نہیں کرتے، دل کو پاکیزہ نہیں کرتے، اپنے اندر پاکیزگی نہیں لاتے، تو کوئی بھی اچھی روح آپ کی طرف دوڑ کے نہیں آتی. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے اندر سے پاکیزہ، خالی اندر جسم جو ہے وہ اندھیرا ہے انسان کے جسم کے اندر، تو وہ اندھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اندر سے روشن ہو سکتا ہے. اگر اس اندھیرے کو دور کرنا ہے تو پھر ہمیں ساری علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، ڈٹرمنٹ طریقے سے. یہ نہیں کہ آج میں نے سوچ لیا جی آج میں پاک کر لوں گا، کل پھر سے وہی کام شروع کر دیے. میری طرح نہ کریں آپ. اپنے یہ سوچیں کہ جو کام ہم نے رمضان شریف میں نہیں کرنا تھا، جس کی اجازت نہیں تھی، اب میں نہیں کرنا، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. جو چیزیں، جو عادات آپ رمضان کریم میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں اور اس میں ایڈیشن کریں. اب میں نے یہ وہ بھی نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا. کھانا ہے تو حلال، رزق حلال ہو، اور رزق حلال ہی مجھے کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا. تو جب آپ کی اندر سے صفائی ہو جائے گی تو پھر خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت ساری سٹیجز سے آپ کو گزارا جاتا ہے. مثلا جس انسان کی جو اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اس کو دیدار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تقریباً 2999 جگہوں کی سیر کر چکتا ہے اللہ کی طرف سے. جب کشف حاصل ہوتا ہے تو ایک شخصی کشف ہے کہ جو مین ٹو مین بات کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں جی فلاں جگہ امریکہ میں فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں. وہاں تک آپ کو یہ ساری چیزوں کو پاک صاف کرنا، تو آپ کو پھر کشف حاصل ہو جاتا ہے. جب شخصی کشف حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اگر سوچیں بیٹھیں کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، تو پھر رب تعالیٰ کی اجازت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کو وہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کا دیدار کر لیا. میں نے یہ ایک صحیح واقعہ ہے، ایک ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ایک دن بات کر رہے تھے کہ وہ بھی بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں. میں اس وقت ان کو کہتا تھا جی کاش میں بھی آپ کی طرح نیک ہوتا، لیکن میں ہو نہیں پاؤں گا کیونکہ وہ بچپن سے نیک ہیں اور بڑے عادتاً نیک ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی جان میں جا رہا تھا تو ایک صاحب بہت بوڑھے جو معمر تھے،
وہ جھکے جھکے، نہیں انہوں نے کہا جی میں خواب میں دیکھا کہ ان صاحب کا جو کمرہ جہاں وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، وہ کتابوں سے لٹا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے، اور بڑا ڈسٹربڈ ہے، بڑا ڈس آرگنائزڈ ہے، اور مجھے حکم ہوا کہ جا کے اس کمرے کو ٹھیک کر کے آؤ، یہ روز یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اس کے پاس آؤں، لیکن اس کے کمرے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ بولا جی میں صبح صبح اٹھ کے بھاگا گاڑی میں بیٹھ کے ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو بیچارے جھکے جھکے دو بڑی بھاری بھاری بیگ شاپنگ کے چلے جا رہے ہیں۔ وہ رکا، خان صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کیا حالت کر لی آپ نے؟ اس نے بولا کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، تو یہ اتنی شاپنگ بھاری ہے، آپ مجھے فون کریں میں آپ کو ساری گروسری لا کے گھر پہ پیش کر دوں۔ اس نے نہیں میری نہیں ہے، یہ میرے ہمسائے ڈسیبلڈ ہیں کپل، تو میں ان کی شاپنگ کا پرومس کیا تو میں وہ کر رہا ہوں۔ کہا شاہ صاحب آپ میں خود جان نہیں ہے، آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی تکلیف میں۔ اس نے کہا کہ میں نے پرومس کیا ہوا ہے، میں کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے۔ کہا جی چلیں گاڑی میں بیٹھیں، جا کے اس سامان ڈلیور کیا، ان کو گھر لے کے گئے۔ بولے میں آپ کا وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں آپ رات کو عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جی چلیں اوپر، دکھائیں مجھے، اوپر ہے نا کمرہ، چلیں۔ بولا آپ کو کیسے پتا ہے؟ جی چلیں اوپر۔ وہ جا کے میں نے ان کا کمرہ پورا دن لگایا، کتابوں کو ٹائٹی اپ کیا، اس کو ویکیوم کلین کیا، کمرے کو ڈسٹنگ کی، سارا کچھ کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ روزانہ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، تو کمرہ تو ٹھیک کر لیں، آپ نے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیا، کمرے کو تو صفا کر لیں تاکہ جب اگر وہ تشریف لائیں تو کھڑے ہونے کی جگہ تو ہو۔ تو بولا جی وہ رونے لگے کہ میں خواہش تو تھی لیکن مجھے پتا تھا میں اس قابل نہیں ہوں کہ کبھی ایسا ہو سکے گا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، صرف ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کر لینا ہے کہ ہماری طرف بھی نگاہ کرم ہو جائے، شفقت کی نگاہ ہم پہ بھی ہو جائے، ہم اس قابل کر لیں اپنے آپ کو، تو یہ سب ہو سکتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک جو مشکلات آتی ہیں کہ رب تعالیٰ جب انسان کو اپنی کائنات کی سیر کرتا ہے تو لوگ اکثر صبح اٹھتے ہی شور مچا دیتے ہیں، جی دوستوں کو بلا، ادھر بلا، میں نے رات کو یہ دیکھا تھا یار، میری سمجھ سے باہر ہے، میں کہاں پہنچ گیا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک راز کو فاش کہ اگر رب تعالیٰ اس دنیا کو دکھانا چاہتا وہ جگہ تو وہ دنیا کو دکھا دیتا نا، آپ اکیلے کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اکیلے ایک انسان کو اپنی رحمت کے صدقے کہیں کسی اپنی کارخانہ قدرت کی سیر کرا دیتا ہے تو ہمیں اس کو جذب کر لینا تھا۔ ہم اب اس کو روحانی زبان میں کہتے ہیں جی جذب کرتا ہے انسان، جذب کا انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے۔ وہ ایسے مثال ہے اس کی کہ میرے کوئی نئے نئے دوست بنے، میں نے ان کو کہا کہ جی آپ سے ملتے ہیں، میں نے کہا جی کافی بار میں آ جائیے، دفتر میں آ جائیے گا۔ دفتر میں آگے جب دیکھا کہ بہت اچھے انسان ہیں تو میں نے ان سے کہا جی آپ گھر پہ آئیے گا، شام کو چائے پئیں گے۔ گھر تشریف لے آئے، ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھایا ان کو کچن میں بٹھایا، جی بیٹھ کے یہاں پہ چائے پی لو، گپ شپ کر لو۔ پھر جب زیادہ دوستی ہو گئی تو ان کو ڈرائنگ روم میں لے آیا، زیادہ دوستی ہو وہ کہا جی میں بیڈ روم میں بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں، آپ اوپر ہی تشریف لے آئے۔ میں نے ان کو اپنے گھر کا پورا کارخانہ دکھا دیا۔ اگر وہ باہر نکل کے یہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیں جی میں گیا تھا، میں نے ان کا تو جی بیڈ روم بھی دیکھا ہوا، کچن بھی دیکھا ہوا ہے، ڈرائنگ روم بھی دیکھا، سارے گھر کا مجھے پتا ہے جی، میں سب بچوں کو جانتا ہوں جی، اس نے میرے گھر کا جو تقدس تھا اس کو پامال کر، وہ چیزیں جو دنیا نے نہیں دیکھی اس نے جا کے لوگوں کو بتانی شروع کر دی۔ میں لوگوں کو نہیں بلاتا گھر پہ، صرف ان کو بلایا تھا۔ تو پھر آئندہ سے میں ان کو کہتا ہوں جی آپ گھر تشریف نہ لائیں، آپ دفتر ہی آیا کریں، وہ بہتر بات ہے، یا آپ کو باہر کہیں کافی ہاؤس میں مل لوں گا، میں فلاں جگہ آ جائیں کافی پئیں گے بیٹھ کے۔ تو میں نے انہوں نے اپنی جو لیول آف کانفیڈنس تھا یا لیول آف ریلیشن شپ تھا اس کو توڑ دیا۔ ہمیں جب یہ پتا چلے کہ ہمیں کہیں ہماری سیر ہونی شروع ہو گئی ہے تو اس کو آپ جذب کر لیں، اس کو بتائیں
کسی کو بھی. اگر بتا دیا تو وہ پھر ایک سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کئی سال پھر سے شروع کریں، پھر انتظار کریں کہ جب رب تعالیٰ کی حکمت ہو، جب اس کی مرضی ہو تو وہ کہتا ہے اچھا ہو. ہوپ فلی رب تعالیٰ یہ کہتے ہیں بائی ناؤ یو لرنڈ یور لیسن. کہ تو ایسا جب بھی ہو، کچھ بھی آپ غیر طبعی چیز کا ایکسپیرینس ہو یا دیکھیں، تو اس کو زیادہ ایڈورٹائز نہ کریں، پبلسائز نہ کریں، اس کو خاموش رہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ جی میں نے یہ دیکھا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب رب تعالیٰ خود یہ انتظام کر رہا ہے آپ کے لیے، تو آپ کو کوئی چیز دکھا دیتا ہے، کوئی مشاہدہ کرا دیتا ہے، تو پھر وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ آپ کو اس کا مطلب سمجھا دے. اگر سمجھانا ہے کچھ، اگر کچھ طریقہ بتانا ہے، وہ خود ہی بتا دیتا ہے. اچھا، تو اس کو ایڈورٹائز نہ کریں. تو اس لیے اگر کبھی یہ شرف انسان کو مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، تو اس کو آپ ریڈیو پاکستان پہ ایڈورٹائز نہ کریں، خبریں نہ دے دیں اس کی. خاموش رہیں جی، خاموش رہیں، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. پیچھے کو نہ جائیں. بتا دیا بہت سارے لوگوں کو، ایک آدھ انسان کو جو رازدار ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے. جیسے میں شاہ صاحب کو بتا کے پوچھ لیتا تھا یہ کیسے ہو گیا، پھر بعد میں نے دل میں سوچا کہ جی یہ مناسب نہیں ہے، میں خواہ شاہ صاحب کو پریشان کرتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں دیکھتے رہیں، چلتے رہیں. آپ جب رب تعالیٰ جو دکھا رہا ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے، اس لیے دکھائیے، سیدھے ہو جاؤ تم. پھر شرارتیں شروع کر دی. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. پھر ایک اور جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ انسان شدت سے کوئی دعا مانگتا ہے تو پوچھتے ہیں لوگ کہ جی قبولیت کا کب چانس ہے، کب قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. ہے تو یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، 1-1.5 گھنٹے میں بھی طے نہیں ہوگا، لیکن میں مختصراً، کیونکہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں اور یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں 2 سال سے 3 سال سے، تو مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے دعا جب ہم مانگتے ہیں، ایسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک کانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے، ایک نان کانشیس مائنڈ ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس وقت ہم کانشیس مائنڈ سے دعا مانگتے ہیں، اور جب دعا مانگتے ہیں اس میں شدت ہوتی ہے، اس میں پیشن ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، اس میں التجا ہوتی ہے پہلی دفعہ جب دعا مانگتے ہیں. لیکن وہی دعا، وہی خواہش جب ہم روز مانگنا شروع کرتے ہیں تو ہماری یہ شدت، ہمارا یہ خشوع و خضوع، ہماری یہ التجا، ہماری ندا، ہمارا مانگنے کا طریقہ آہستہ آہستہ سب کانشیس سے نکل کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے. پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی میں دعا مانگ رہا ہوں، پھر میں بلرٹنگ آؤٹ، کیونکہ مجھے سوچ کہیں اور ہوتی ہے، دعا کہیں اور مانگ رہا ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے لوگوں سے میں تو تھوڑا ڈسکریج کرتا ہوں کہ دعا ایک دفعہ مانگ لو، رب سن لے گا. روز وہ کہتے جی سال ہو گیا مجھے دعا مانگو. بھائی سال ہو گیا کیوں؟ رب تعالیٰ سنتا نہیں ہے کیا؟ دیکھتا نہیں ہے کیا؟ سال اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ایک ہی دعا سے، اور بہت ساری دعائیں، آپ روز ڈفرینٹ والی دعا مانگو نا. کیونکہ پھر دعا میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا، وہ پھر ایک عادتاً ہو جاتا ہے جی یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے. رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور میں دعائیں قبول کرتا ہوں. اس کی بات پہ آپ یقین، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں دعا مانگ رہا ہوں جی قبول نہیں ہو رہی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ میں دعائیں سنتا ہوں، میں دعائیں قبول کرتا ہوں. فل سٹاپ. اس نے یہ نہیں کہا جی میری مرضی ہے قبول کروں یا نہ کروں، یہ نہیں کہا. اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں. دو باتوں کا خیال رکھیے. ایک تو ایسی کوئی دعا نہ مانگے جو امپاسبل ہے، لیکن جائز دعائیں جو ہیں وہ مانگے، رب تعالیٰ سن لیتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ قبول تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی قبولیت آپ تک
پہنچنے میں کبھی کبھی ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام میں آپ کو فٹ کرنا. مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. ایک گورنمنٹ کا دفتر ہے، اس میں کوئی، میں کسی کے باس کے پاس جاتا ہوں کہ میرے دوست کا بیٹا ہے آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے، اس کی آپ ترقی کرتے ہیں. آپ نے کہا دیجیے ہو جائے گی پرویز صاحب، کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے. لائیے اس کے کاغذ دیں، مجھے لکھ کے بھیج دیا کہ یہ لو بھائی اس کی پروموشن کا بندوبست کرو. اب وہ میں تو آ کے بتا دیا کہ جی آپ کی پروموشن ایکسپٹ ہو گئی ہے، دستخط ہو گئے، بس سوچیے آپ. اب آپ بیٹھ کے انتظار میں کہ جی کب ہوتی ہے پروموشن. لیکن وہ اپلیکیشن ہیز ٹو گو ٹو سرٹن HR ڈپارٹمنٹ. انہوں نے اس کو اپروو کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کا سلاٹ کہاں بنتا ہے، آپ کو اسی ضلع میں یہ جاب ملے گی یا آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ ویکینسی نہیں ہے. جب ویکینسی ہوگی تو آپ کو وہ جاب ملے گی. پھر انہوں نے بجٹ دیکھنا اپنا کہ بجٹ میں اس کی انکریز سیلری ہمارے پاس ہے، اگر اس سال کا بجٹ ہمارا مکمل ہے تو پروموشن نہیں ہو سکتی، وہ اگلے سال میں ہوگی. تو بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی لو جی بات نہیں بنی، جی دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی. یہ سوچ لیں کہ رب تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. قرآن کریم میں اس نے لکھ کے بتا دیا میں دعائیں قبول کرتا ہوں. پھر آپ کیسے کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ یہ سوچ لیں کہ قبول ہو گئی ہے. اب جب اس کی مرضی ہوگی، جب میرا وقت آئے گا یہ ملنے کا تو وہ مجھے دے دے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر سے بیٹھا ہوں. تو شاید ایسا ہو کہ وقت سے پہلے دعا قبول ہو جائے. لیکن جب ہم جلدی میں پڑ جاتے ہیں، روز جا کے ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اس دعا میں کوئی اثر نہیں رہتا، تو پھر ہم یہ بھی سوچیں گے اب یہ قبول ہوگی تو کب ہوگی، جی رب تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. نعوذ باللہ، رب ایسا نہیں. جس رب کو میں جانتا ہوں وہ رب تو آپ کے دل کا بھید جانتا ہے. جی آپ نے سوچ لیا آج مجھے یہ چاہیے، وہ پیش کر دیتا، یہ لو. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ دعا وہ مانگے جو غیر طبعی نہ ہو، جو امپاسبل نہ ہو، جس کا آپ کا کوئی نقصان کا نہ ہو، کسی کے نقصان، کسی کا بھی نقصان نہ ہو. ایسے جنٹلی دعا مانگے، اور پھر قبول ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ قبول ہو تو یہ سوچ لیں کہ یہ رب تعالیٰ نے مجھے کسی مصیبت سے بچا لیا. ہم بعض دفعہ بہت بے چین ہو جاتے ہیں. میں تو جب آپ ان چیزوں میں ہیں تو یہ دیکھتے رہتے ہیں نا. میں بہت سال پرانی بات ہے، یہیں ہم جہاں ہم رہتے ہیں اس سے اگلے محلے میں ایک صاحب بزنس مین تھے. ان کا کوئی بزنس اس وقت، عرب نئے نئے آئے تھے تو پیسے بہت بنا رہے تھے لوگ. انہوں نے کوئی کانٹریکٹ کیا، وہ ہو گیا، ان کو کمیشن ملا. پہلا کام کیا جا کے سپورٹس کار لے لیے. اور جو بھی کوئی ان سے بات کرے انہوں نے کہا جی بڑی دعائیں مانگی، میں نے بڑا کام کیا، رب تعالیٰ نے میری سن لی، دیکھیے میرے پاس پیسے آ گئے، میں نے ایک سپورٹس کار لے لی. 2 ہفتے کے بعد ان کا بیٹا 18 سال کا بولا ڈیڈ مجھے چابی دو گاڑی کی، میں ذرا سپورٹس کار کو چلا کے جاتا ہوں. باپ نے شوق میں، والد کا شوق ہے، جاؤ بیٹے کو پیار سے چابی دی کہ جاؤ. بیٹے باہر لے کے نکلا، گاڑی کا وہ ایکسیلریٹر دبایا، اس کو پتا نہیں تھا کہ ایکسیلریٹر کتنا دبانا ہے. اس نے دبایا تو وہ گاڑی جا کے کھمبے میں لگی. گاڑی تو رائٹ آف ہو گئی، بیٹا بھی انتقال کر گیا. تو بعض دفعہ اب میں سوچتا ہوں کہ اس بیچارے نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، یہ میرا کانٹریکٹ چل جائے، مجھے پیسے مل جائے. جلدی میں مانگ لی، رب تعالیٰ نے کہا یہ لو. تو ایسی دعائیں بھی خدا نہ قبول فرمائے تو اس کے ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں. تو ایسا سوچ لیا کریں دعا کے وقت. کبھی رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی نا امید. رب ہے، یہ مان لے اس کو، میرا رب ہے نا، تو پھر آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی.